اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں زہرا علی اور میرا آج کا ٹاپک ہے خانہ کعبہ اور بت پرستی۔ اکثر غیر مسلموں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہمیں بت پرست کہتے ہیں، جبکہ یہ خود خانہ کعبہ اور حجر اسود کی پوجا کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو یہ بھی بت پرست ہوئے۔ نہیں، ہم بت پرست نہیں ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے مسلمان سے پوچھ لیں کہ کیا خانہ کعبہ آپ کا معبود ہے، تو جواب ملے گا نہیں، معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی جواب ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد کی وفات ہو چکی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کا معبود اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے محمد کو صرف رسول بنا کر بھیجا اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت تو اس زمانے میں بھی کوئی نہیں کرتا تھا، نہ آج کے زمانے میں کوئی کرتا ہے۔ ہاں، ان کے بتائے گئے رستے پر چلتے ہوئے اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تب بھی اور آج بھی ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ضرورت تھی یہ سب فرمانے کی؟ دراصل انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کی عبادت شروع نہ کر دیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ دیکھنا، میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا۔ میں صرف اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی سمجھنا۔ یہاں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم مسلمان نبی کے بتائے گئے مذہب کو فالو کر رہے ہیں اور ایک اللہ کی ہی عبادت کر رہے ہیں، نبی کی عبادت نہیں کر رہے۔ کچھ لوگوں کو یہ اعتراض بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کیوں بھیجا جاتا ہے، یہ ان کی عبادت نہیں کیا؟ اور نبی کو ان مسلمانوں کے سلام اور درود کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیں، نبی کو ہمارے درود و سلام کی ضرورت نہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو میرا امتی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اس بندے کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور اس پر سلام پڑھتے ہیں۔ جو شخص درود و سلام نبی پر بھیجتا ہے اللہ کے فرشتے اس بندے کے نام کے ساتھ وہ درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ بھی اس بندے کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 بار صبح اور 10 بار شام مجھ پر درود پڑھتا ہے میں روز قیامت اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ جب نیکی کی جائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے اور جب برائی کی جائے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے۔ کیا آپ کو ایسا عمل معلوم ہے کہ جس کے کرنے سے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں؟ وہ عمل درود شریف کا پڑھنا ہے۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اللہ 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو بات کلیئر ہو گئی کہ نبی نے اور اللہ نے اگر ہمیں درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے دیا ہے، ورنہ اللہ یا نبی کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بات خانہ کعبہ کی، تو خانہ کعبہ ہمارے لیے ڈائریکشن ہے۔ اللہ نے یہ پوائنٹ اگر نہ رکھا ہوتا تو آج ہر مسلمان اپنی اپنی مرضی سے اپنی اپنی ڈائریکشن کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوتا۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے سمبل آف یونٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم مسلمان خانہ کعبہ کی پوجا کرتے تو کیا اس پر پیر رکھتے؟ نبی نے خود حضرت بلال علیہ السلام کو کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم فرمایا تھا۔ خانہ کعبہ کو جب غسل دیا جاتا ہے اور غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا ہے تب بھی کعبے کے اوپر چڑھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ اے کعبہ تیری حرمت بڑی ہے، عظیم ہے، مگر اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ یہاں بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کعبے سے زیادہ مومن کی حرمت کو اہمیت دی گئی ہے۔ اسی طرح حجر اسود کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اب مجھے کوئی نان مسلم بتائے گا کہ کیا وہ اپنے بتوں کے بارے میں بھی یہی رائے رکھتے ہیں؟ بالفرض کعبے کو اٹھا کر کسی نئی جگہ پر رکھ دیا جائے تو کیا ہم اس نئی جگہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کریں گے؟ بالکل نہیں، ہم اسی پرانی ہی جگہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کریں گے جس جگہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم صرف اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق دین پر عمل کرتے ہیں، نہ ہم خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں، نہ حجر اسود کی پوجا کرتے ہیں۔ مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے کیونکہ وہی ایک ذات عبادت کے لائق ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔